میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک عجیب افسانہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے بوئے کلمون قبا سے فریبن پیرہن تک۔ یہ کہانی ہے یوسف کی جو مصر کے بازار میں بک گیا۔ آئیے یوسف کی یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا آج پھر مصر کا بازار لگنے والا ہے؟ کیا آج پھر کوئی یوسف بکنے والا ہے؟ انہوں نے میرے جسم کی قیمت صرف 20 سکے لگائی تھی، مگر وہ میری روح کی قیمت نہ لگا سکے، میرے خوابوں کے تعبیر دیکھنے کی قیمت بھی ادا نہ کر سکے۔ میرے بھائی میرا بوئے کلمون قبا جو میرے باپ نے مجھے پہنایا تھا واپس لے گئے، لیکن اگر وہ اسے بھی بیچ دیتے تو انہیں زیادہ رقم مل سکتی تھی، اس لیے کہ اس نے میرے باپ کا پیار اس میں شامل تھا، میری ماں کی آنسو اس میں شامل تھے جب اس نے خدا سے منتیں کر کے مجھے مانگا تھا۔ باپ کو بھی دھوکہ ہوا، وہ ایک برے کے خون اور اپنے بیٹے کے خون کی تعبیر نہ کر سکا۔ یعقوب میرے باپ تو کیوں اندھا ہو گیا؟ کیوں تو اس حسد کو نہ دیکھ سکا جو میرے بھائیوں کے اندر پروان چڑھ رہا تھا؟ جلوائے یوسف گمشدہ دکھا کر آنکھ، تیش آمادہ تراز خون زلیخا کر دیں۔ کیا آج پھر مصر کا بازار حسن سجنے والا ہے؟ میں تو پہلے ہی پوتیفار مصری کا غلام ہوں جس نے مجھے اسماعیلیوں سے خریدا تھا۔ میں کیسے اس کے گھر کا مختیار بن سکتا ہوں؟ لیکن مجھے یہ کوئی بازار حسن نہیں لگ رہا۔ محل کے بیچوں بیچ ایک چبوترا سجایا گیا ہے، سامنے ایک پل نما راستہ ہے، کرسیوں پر مصر کی حسینائیں ہاتھ میں خنجر اور سیب لیے بیٹھی ہیں۔ مجھے ایک فریبن پیرہن پہنا کر پل کے اوپر سے گزارا جائے گا، لیکن اس مقابلے میں دیگر حصہ لینے والے کہاں ہیں؟ میں اکیلا، میرا مقابلہ ہی میرے ساتھ۔ مجھے ایک فریبن پیرہن میں پل پر سے چل کر حسیناؤں کے سامنے چلنا ہوگا۔ میں اپنے ہی وجود کو لے کر خوابوں میں ڈوب گیا۔ حسیناؤں کے ہاتھ کٹ گئے، خون سے پوشاکیں سرخ، اور وہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ اس نوجوان کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر یہ ہم میں سے کسی کا نہ ہو سکا تو اس کا مقدر موت ہو سکتی ہے۔ مجھے سزا کے طور پر پوتیفار کی بیوی زلیخا کے خوابگاہ میں بند کر دیا گیا۔ آگے تو آپ سب جانتے ہیں کہ میرا کیا خواب تھا۔ او میرے خدا، کیا زلیخا بھی، کیا ساری مصری حسینائیں بھی 21ویں صدی کے می ٹو تحریک سے متاثر ہیں؟ انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا جنسی زیادتی کا۔
میں اپنی صفائی کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اس کے پاس تو اساسی ثبوت موجود ہے۔ میرا فریبن پیرہن اور حسیناؤں کے کٹے ہوئے ہاتھ، لیکن میں ایک غلام، زر خریدا غلام۔ میری بس اتنی صفائی ہے کہ پیرہن آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹا تھا۔ شاید وہ زلیخا کے کھینچنے سے پھٹا ہو، لیکن یہ ایک کمزور گواہی ہے۔ عدالت سزائے موت کا حکم دے سکتی ہے، لیکن پوتیفار اپنی بیوی کی چالاکیوں کو جانچ گیا اور اپنی ہی کمزوری سے شرمندہ ہو کر پوتیفار نے مجھے قید میں ڈال دیا، جہاں فرعون کے ساقی اور نان پوز بھی قید میں تھے۔ میرا فریبن پیرہن آج مجھے دھوکہ دے گیا۔ کبھی بلقوم قبا، کبھی فریبن پیرہن۔ میرے باپ نے 12 رنگوں والا بو کلمون کباب بنایا تھا، جو میرے بھائیوں کی حسد کا سبب بنا۔ انہوں نے پہلے گڑھے میں ڈالا، پھر اسماعیلیوں کے ہاتھوں 20 سکوں میں فروخت کر دیا۔ وہ تو بوئے کلمون کبا کی قیمت بھی نہ تھی۔ ہمارے آباؤ اجداد میں حسد کی روایت پشتوں سے چلتی آ رہی ہے۔ عیسو کا حق یعقوب کو دے دیا گیا، جس کی وجہ سے اسماعیلیوں اور امومیوں میں آج تک جنگ جاری ہے۔ اس سے پہلے اسماعیل کو گھر سے نکال دیا گیا، جس کی آگ صدیوں تک جلتی رہے گی۔ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ میں اس کی ہر دل عزیز بیوی راخل کا بیٹا ہوں۔ لیکن میرے دوسرے بھائی بھی 12 قبیلوں کے سردار ہیں، جو خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ حسد اور حسد، اسی حسد نے میرے دادا اسحاق کو اندھا کر دیا۔ وہ انسان کی کھال اور بھیڑے کی کھال کو نہ پہچان سکا۔ میرے باپ کا دیا ہوا بوئے کلمون کبا کئی رنگوں کا تھا۔ اسے خون سے سرخ کر کے میری موت کے ثبوت کے طور پر پیش کر دیا گیا، مگر باپ یعقوب بھی اپنے اندھے پن کی وجہ سے اصلی رنگوں کو نہ پہچان سکا۔ آج جب مجھے ملک مصر کے تخت پر خوابوں کی تعمیر کی قدرت کی وجہ سے بٹھا دیا گیا ہے، میں آج بھی اپنی ان پوشاکوں کو یاد کرتا ہوں۔ بوئے کلمون کبا، جسے جانور کے خون سے رنگ کر میرے باپ کو پیش کیا گیا، وہ زندہ اور مردہ کا امتیاز نہ کر سکا۔ میری فریبا پیرہن میری گناہ کی معافی نہ دے سکا۔ اب 7 سال گزرنے کو ہیں، ملک مصر میں کال پڑنے والا ہے۔ یہ کال میں بھی کنعان میں بھی ہو سکتا ہے۔ کاش میرا باپ، میرے بھائی میرے پاس ہوتے تو اس کال سے بچ جاتے۔ ایک قاصد کی صدا کہ چند غیر ملکی کنعانی آئے ہیں اور اناج لینا چاہتے ہیں۔ کیا وہ میرے بھائی تو نہیں؟ بھر دو ان کے بورے، رکھ دو ان کی رقم ان کے بوروں میں۔
کیا یہ میرا ایک اور خواب ہے؟ آج تک میں دوسروں کے خوابوں کی تعمیر دیکھتا آیا ہوں، مگر آج جاگتے ہوئے ایک بڑا خواب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اپنے گناہوں سے کیسے نکلے گی، کب نجات دہندہ آئے گا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں 2000 سال کے بعد ایک ابن آدم آنے والا ہے۔ جس طرح مجھے میرے بھائیوں نے دھوکہ دیا، اسی طرح اس کے اپنے بھی اسے دھوکہ دیں گے۔ جس طرح میری عمر کے مطابق مجھے 20 سکوں میں بیچا گیا، اس کی عمر کے مطابق اس کو 30 سکوں میں بیچ دیا جائے گا۔ مجھے بوئے کلمون قبا پہنائی گئی اور اسے جانوروں کے خون سے رنگ کر میرے باپ کے سامنے میری موت کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح اس ابن آدم کو ارغوانی پوشاک پہنائی جائے گی، مگر وہ اس ارغوانی پوشاک کو اپنے ہی خون میں رنگ لے گا اور اپنے باپ کے سامنے پیش کر دے گا کہ دیکھ باپ، میرے اس خون سے آج میں نے تیری ساری کائنات کو بچا لیا، اور اس نجات دہندہ کا نام ہوگا خداوند یسوع مسیح۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔